آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے آج کا پختونخوا، جس میں ہیں 2 سرکاری اہلکار اغوا، اور ان مغویوں کی بازیابی کے لیے لکی اور بنو دونوں میں امن کمیٹی اور پولیس اہلکار اس وقت احتجاج پر ہے۔ بنو پولیس لائن میں ایک بڑا احتجاج ہوا، جس میں کہ کانسٹیبل سمیع اللہ کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا گیا اور مکمل بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف لکی میں کل سے احتجاج جاری ہے۔ امن کمیٹی نے کل انڈس ہائی وے کو بند کیا، لیکن علاقہ عمائدین اور پولیس حکام کی مدد سے کل انڈس ہائی وے کو اس شرط پر کھول دیا گیا کہ سمیع اللہ کی جو بازیابی ہے اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مبینہ اغوا کا ایک FIR جو ہے وہ درج کر لیا جائے گا۔ لیکن صبح تک وہ FIR تو درج نہیں ہو سکی، بلکہ شام کو ایک TMA سرائے نورنگ کا سرکاری اہلکار بھی اغوا ہو جاتا ہے، اور اسے بھی نامعلوم افراد اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ 2 کیس جب سامنے آئے تو آج صبح لکی مروت میں بھی امن کمیٹی نے بھی اور ادھر بنو میں بھی دونوں جگہ پولیس لائن میں احتجاج جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور انڈس ہائی وے ایک بار پھر بند کر دی گئی۔ یہ ایک بے بسی ہے جو ہمیں پولیس اہلکاروں میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ پولیس اہلکار، وہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار جنہوں نے یہاں پر امن قائم کرنا ہے، وہ امن گواڑوں کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک FIR تک وہ درج نہیں کروا سکتے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی بے بسی ہمیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی باتوں میں، تقریروں میں بھی نظر آتی ہے، کہ جب وہ ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری پولیس بغاوت پر اتر آئی ہے، میری پولیس سوال اٹھاتی ہے کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، ہمیں کس پالیسی کے تحت مارا جا رہا ہے، وہ پالیسی کہ جس کا 22 سال میں کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ملک مجھے تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پختونخوا میں جو پالیسیاں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں، انہوں نے سارے اداروں کو یرغمال بنا دیا ہے۔ اب یہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، جو کہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی بے بسی ان کی باتوں میں، ان کی تقریروں میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ وہ پختونخوا ہے جہاں پہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین سے اطلاع آتی ہے کہ ایک بم دھماکے میں امن کمیٹی کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر امن کمیٹی کا ایک کارکن جاں بحق ہو جاتا ہے، جبکہ 3 کارکنوں سمیت 9 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف باجوڑ میں ڈماڈولا کے مقام پر بھی ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، جس میں بچے زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اطلاع آتی ہے کہ ٹانک میں ایک BHU کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آج کا پختونخوا، جس میں ہے سرکاری اہلکار اغوا، اور اس کا جو وزیر اعلیٰ اور چیف ایگزیکٹو ہے وہ اتنا بے بس ہے کہ وہ تقریروں میں صرف اپنی بے بسی کا اظہار ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ کون ہے کہ جنہوں نے ان اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ وہ جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے، وہ FIR درج کرانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے ویلاگ کے موضوعات۔ میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرزانہ علی آفیشل۔ اور سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، تاکہ میں آپ سے پختونخوا کی آپ کی اپنی بات کر سکوں۔ آج جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ امن کمیٹیاں ہیں وہ پولیس اہلکاروں اور سرکاری اہلکاروں کے اغوا کے خلاف اس وقت مظاہرے کر رہی ہیں۔ کل بھی جو لکی امن کمیٹی تھی انہوں نے مکمل بائیکاٹ کیا، انڈس ہائی وے کو بند کیا، اور کہا کہ ان کا جو ایک کانسٹیبل اغوا ہوا ہے پشاور میں، اور اس کے بارے میں ایک عجیب جو انکشاف یا انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جو گاڑیاں انہیں اغوا کر کے لے گئیں اس میں پشاور کے ایک تھانے کا SHO بھی بیٹھا تھا۔
تو اب یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ جو اہلکار اغوا ہوا ہے اس کی بازیابی کے لیے نہ صرف کوششیں کی جا رہی ہیں بلکہ FIR بھی درج کی جائے گی، آپ انڈس ہائی وے کھول دیں۔ انہوں نے شام گئے، انڈس ہائی وے کھول دی، لیکن صبح تک نہ صرف یہ کہ وہ FIR درج ہوئی بلکہ شام کو ایک اور اطلاع آ گئی کہ لکی کا ایک گاؤں ہے نصر خیل، وہاں پر پولیس امن کمیٹی کے رکن محمد دین بھی لاپتہ ہو گئے، اور محمد دین اپنے گاؤں سے سرائے نورنگ سے بنو جا رہے تھے کہ وہ لاپتہ ہو گئے۔ اب ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ ایک ظاہر ہے غم و غصے میں اور کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ صبح سے دوبارہ احتجاج شروع ہو گیا، ادھر بنو میں بھی امن کمیٹی نے پولیس لائن کے اندر احتجاج شروع کر دیا، دوسری طرف لکی میں بھی پھر سے انڈس ہائی وے بند ہو جاتی ہے اور وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اور پھر جس قسم کی باتیں یہ امن کمیٹیاں کر رہی ہیں وہ بھی ایک عجیب سی باتیں ہیں کہ وہ اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں اور اداروں پر شک کی انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ دوسری طرف جیسے کہ میں نے کہا کہ اسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ایک تقریب میں تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میری پولیس جو ہے وہ بغاوت پر اتر آئی ہے۔ ان کے جو الفاظ ہیں کہ ہماری پولیس بغاوت پر اتر آئی ہے کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس پالیسی کے تحت مر رہے ہیں۔ 22 سال سے پختونخوا میں جو پالیسی امپلیمنٹ کی گئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس پالیسی نے تمام اداروں کو یرغمال بنا رکھا ہے، نہ صرف اداروں کو بلکہ جمہوریت کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اسی پالیسی کی وجہ سے اور یہی اداروں کو یرغمال بنانے کے اس معاملے کی وجہ سے وہ پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، جو اتنا بے بس نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ وہ پولیس جنہوں نے امن و امان کا قیام کرنا ہے وہ امن گواڑوں کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، وہ بھی ایک بے بس صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اب کل یہ ہے کہ کل ایک بار پھر انہوں نے جو ہے اس احتجاج کو جاری رکھنے کا آج پھر اعلان کر دیا ہے۔ کل بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر FIR درج نہ کروائی گئی یا جو سرکاری اہلکار اغوا ہیں اگر بازیاب نہیں ہوئے تو اس احتجاج کا دائرہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وسیع کر لیں گے۔ تو اب یہ جو ایک سچویشن بن گئی ہے، اور پھر دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جنوبی وزیرستان میں بھی ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس میں ایک شخص جاں بحق اور 9 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، وہاں بھی امن کمیٹی کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پھر کہیں پہ سکول اڑایا جا رہا ہے، کہیں پہ BHU کی عمارت گرائی جا رہی ہے، بلاسٹ ہو رہے ہیں، کہیں پہ روڈ سائڈ پہ جو یا راستے میں نصب بم ہیں وہ پھٹ رہے ہیں جس سے کہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ نشانہ بن رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ پختونخوا کس طرف جا رہا ہے؟ اب یہ وہ صورتحال ہے جس میں پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو علاج معالجے کی سہولت مہیا نہ کرنے کے خلاف یا ان کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے اس کے خلاف ایک احتجاجی مارچ 27 ستمبر کو لے جانے کا بھی اعلان کر چکا ہے اور اس کے لیے اسٹریٹ موومنٹ بھی کر رہا ہے۔ لیکن پختونخوا کی یہ صورتحال ہے کہ اس کے جو امن نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس بے بسی کا شکار ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جب اغوا ہو رہے ہیں تو وہ نہ ان کو بازیاب کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف FIR درج کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔